اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مومنین مومنات، سامعین و ناظرین کرام، چقبت سد اللہ مداسد و عابد ایرانی فتح و ظفر فری امریکہ اور اسرائیلی نیست و نابودی فری مداسی دی درس و بھی ابتدائی کا دیو مداسی خدا التجابت پروردگارا دی جنگ عظیم تیسری جنگ انزلت وانا خدا وندا دی جنگ پا بینو ایران لا فتح و ظفر شد بزبار الہ امریکہ و اسرائیل نیست و نابود کو چکبار الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومن مومنات فتینیت بھی مومن مومنات کا اماسی ایرانی فتح و ظفری فری اما يجيبوا غاغا كسل بيوسنيني خلوصي كان يدي بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم اجعل الظالمين بالظالمين یا اللہ پروردگارہ دے ظالم کن چک چک پے کا چک چک بو پھوک چک پروردگارہ ایران لا فتح و ظفر شد بزبار الہ۔ بس سامعین ناظرین کرام، گزشتہ روز آپ کو معلوم ہے کہ یہ باب افتعال ہے اور گزشتہ باب مفاعلہ کے اس کے معانی اور اس باب کے جو مشق ہے سوالات اور مشق کر دیے۔ آج ہم باب افتعال میں ورود ہوئے ہیں، تو اس میں ہم باب افتعال کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ باب افتعال کے جو مخصوص چند قاعدے ہیں انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ باب افتعال یہ ثلاثی مزید فیہ کے کیا ہے چوتھا باب ہے۔ باب نمبر 1 کیا ہے؟ باب افعال، پھر باب تفعیل، باب مفاعلہ، آج باب افتعال۔ باب افتعال اس کے لیے ایک مثال ہم سب سے پہلے دیتے ہیں۔ کسب فعل ثلاثی مجرد ہے اور اکتسب باب افتعال میں سے فعل ماضی معلوم ہے، یکتسب فعل مضارع معلوم، اکتسابن جو بھی کہے یہ مصدر باب افتعال کا وزن ہے۔ باب افتعال کے ساتھ مخصوص قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، 7 قاعدے ہیں، اس میں سے قاعدہ نمبر 1، باب افتعال کے جو ماضی کے فاعل فعل ہوتا ہے نا، فاعل فعل، بس یہ فاعل فعل یاد رکھو، یہ 3-4 قاعدے میں یہی جاری ہوتا ہے۔ افتعل میں دیکھو، افتعل میں جو فاعل فعل ہے، فاعل فعل کیا ہے؟ فا ہے، فاعل فعل ہے فا۔ پر جب بھی اس فا کے جگہ پر کیا ہے سات آ جائے، کوئی کلمہ عرب میں آیات میں روایت میں آپ کہیں پہ نظر آ جائے، باب افتعال ہوگا کہ وہاں پر فاعل فعل پر 7 کلمہ ہو، ذات کلمہ ہو، کیا ہے صاد ذات طا ذا، یہ 4 کلمہ اس فاعل فعل کی جگہ پر آیا ہوا کوئی کلمہ مل جائے اور باب افتعال میں لے جانا چاہتے ہیں آپ اس کلمے کو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ باب افتعال کی اس تا کو افتا، دیکھو افتا جو تا ہے، فا کے فاعل فعل کے بعد جو تا ہے وہ کیا ہے مخصوص باب افتعال بناتے وقت وہاں پر آ جاتا ہے۔ باب افتعال کے مختصات میں سے ہے نمبر 1 الف، کیا ہے ابتدا میں الف آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تا کو فاعل فعل اور عین فعل میں داخل کر کے باب افتعال بناتے ہیں۔ تو لہٰذا اس باب افتعال کے اس تا کو کیا کرنا ہے؟ طا میں بدلنا ہے۔ طا زبر طا پیش تو، طا زیر تی، یعنی اس طا میں تبدیل کرنا ہے۔ کب؟ جب بھی فاعل فعل والا کوئی فاعل فعل جس میں ایسا کلمہ ہے جس کے فاعل فعل میں 7 ذات طا ذا، ٹھیک، تو ہو ایسا کوئی کلمہ، تو باب افتعال میں جب لے جاتا ہے تو باب افتعال کے تا کو طا میں بدل دینا ہے۔ مثال مثلا تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے مثال صبرہ، ٹھیک ہے، صبرہ کو باب افتعال میں آپ لے جائے تو استبرہ، تا فاعل، اس
تابارا. ٹھیک, اب اس تا کو ہمیں کیا کرنا ہے, تو میں بدل دینا ہے, استابارا, اس طرح پڑھنا ہے, صابرہ سے استابرہ. ٹھیک, ضربہ دیکھو ذات کی مثال, از طربہ, تو میں بدل دینا ہے. تو کی مثال دے دوں گا, طربہ, طردہ, عفوا طردہ, طردہ سے اطردہ ہو جائے گا, یا اطردہ. پھر تا کو تا میں بدل دیا, تا کو تا میں ادغام کیا تو اطردہ ہو جائے گا. اچھا, ذات کی مثال دے دو, مثلا ظلمہ, ظلمہ ہے نا, دیکھو فعل فعل پر ذات ضا ہے, تو لہٰذا افتعال میں لے جاؤ تو از تلامہ, از تلامہ. ٹھیک, اب از تا کو تا میں بدل دے دو, از طلامہ, از طلامہ. آخری فعل میں کیا ہوگا, از ظلمہ پڑھیں گے, ظلمہ سے از ظلمہ پڑھیں گے باب افتعال میں. کیوں؟ چونکہ اس ظلمہ اور اطلامہ بھی ادغام کے قانون کی روح سے جائز ہے. یہاں پر اس ظلمہ بھی اطلامہ میں آپ تا کو تا میں ادغام کر سکتے تھے, اب از طلامہ ہو جاتا ہے, تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس میں بھی آپ ادغام کر کے از طلامہ ذات اور تا میں کیا ہے ادغام کر کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2, قاعدہ نمبر 2, مخصوص قاعدہ ہے یہ باب افتعال کے, وہ ہم بیان کر رہے ہیں, وہ جو کہ ساتھ ہے کہہ رہے ہیں نا. نمبر 2, قاعدہ نمبر 2 یہ ہے, اگر فاعل فعل کوئی بھی آپ کو کلمہ مل جائے, اس میں فاعل فعل دال ہو, ذال ہو, زا ہو, دال, ذال, زا, یہ 3 فاعل فعل کے جگہ پر آئے ہوئے کوئی کلمہ مل جائے تو باب افتعال میں لے جائے, تو اس وقت کیا ہوگا, ایسا لفظ اس کے باب افتعال کے تا کو دال میں تبدیل کرنا ہے, اوپر تا میں, اب یہاں پر دال میں تبدیل کرنا ہے. مثال دے دو, مثلا درا کا ہے, دیکھو درا کا یہ کلمہ ہے فعل فعل جس کے اوپر دال ہے, تو لہٰذا ہمیں یہ باب افتعال میں لے جانا ہے تو وہاں پر دال میں تبدیل کرنا ہے. ویسے بھی یہ فعل فعل دال ہے ادھر, تو اترا کا ہوگا. ٹھیک ہو گیا, اترا کا, پھر تا کو دال میں تبدیل کرو, اترا کا, پھر تا کو دال میں ادغام کرو, ادرا کا ہو جائے گا, ادرا کا یا در کو ادراکن. اسی طرح ذال کی مثال دیکھو, ذکرہ, 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 ذال, اذ تکرہ ہو جائے گا, پھر اذ دکرہ ہو جائے گا. ٹھیک, اذ دکرہ, اذ دکرہ, اذ ذکرہ یا ذکر اذ ذکار, یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں زا کی مثال, زجرہ. ٹھیک, زجرہ کو باب افتعال میں لے جاؤ, از تجرہ. ٹھیک, پھر از دجرہ, چونکہ تا کو دال میں تبدیل کرنا ہے, از دجرہ, از دجرہ, یزدجر, ازدجارہ, ازدجارن کو. ٹھیک, پھر آخر میں ادغام بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کیسے. مثلا اذ ذکرہ, اذ ذکرہ, اذ ذجرہ, یہ ادغام کر سکتے ہیں. ٹھیک, چونکہ دال کو دال میں ادغام کیا, پھر اس کے بعد دال کو زال میں ادغام کر دیا, پھر تیسرے میں کیا ہے, زال کو دال میں ادغام کر دیا, اذ ذکرہ, اذ ذکرہ کر دیا. لیکن ایسا کرنا یہ کلام عرب میں ادجرہ استعمال نہیں ہوا ہے, ادجرہ, ادجرہ استعمال نہیں ہوا, اس لیے اذ زجرہ کیا ہے. ٹھیک, قاعدہ نمبر, مخصوص قاعدہ نمبر 3, باب افتعال کے قاعدہ نمبر 3 میں کیا ہے, جب بھی فاعل فعل حرف علت ہوگا, فاعل فعل پہ حرف علت ہوگا, تو وہ حرف علت یعنی واو یا الف, مثلا ایسا ہو, ایسا کوئی کلمہ آپ کو مل جائے, تو کیا ہوگا, وہ تا میں تبدیل ہونے کے بعد کیا ہوگا, اس حرف علت کو ہی تا میں تبدیل کرنے کے بعد اس باب کے تا میں مدغم کریں گے, یعنی تا کو تا میں ادغام کر کے پڑھنا ہے جب بھی کوئی حرف علت آ جائے فعل فعل کی جگہ پر. مثلا مثال دے دو, دیکھو وحدہ مثال واوی ہے اور فعل فعل کی جگہ پر کیا ہے, حرف علت ہے, تو اب آپ اس کو باب تفعیل میں افتعال میں لے جائے تو کیا ہوگا,
کیا ہے یتحد، یتحد ہو جائے گا. یتحد ہونے کے بعد وہ تا میں تبدیل کرنا ہے. کس کو؟ واو کو تا میں تبدیل کرنا ہے، اس حرف علت کو. اتحد ہو جائے گا. پھر تا کو تا میں ادغام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اتحد، اتحد ہو جائے گا، موحد ہو جانا، وحدہ، وحدت ہو جانا. اسی طرح یہ واو کی مثال ہو گیا. یا کی مثال دیکھو، فاعل فعل کی جگہ پر یا آیا ہو. یسرا مثلا، یسرا، یسرا کو آپ لے جاؤ یسرا ایتسرا، یعنی اتسرا، یعنی ایتسرا یتسرو، اس طرح ہوا نا. ایتسرا باب افتعال میں لے جائے تو ایتسرا، ایتسرا کو پھر اتسرا بناؤ، یا کو تا میں تبدیل کرو، پھر اس کے بعد تا کو تا میں ادغام کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اتسرا بن جائے گا. اس میں ایتسرا بھی جائز ہے. اسی باب میں ایتسرا یتسرو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ حمزے کی تخفیف کا قاعدہ، حمزے کی تخفیف کا قاعدہ عام طور پر اس باب کے محموز الفا میں جاری نہیں ہوگا. محموز الفا والے وہ جو تخفیف کا قاعدہ ہے، تخفیف حذفی، تخفیف قلبی کہا تھا، حذفی اور قلبی کہا تھا، تو یہ دونوں کیا ہے؟ محموز الفا میں جاری نہیں ہوتا ہے. جیسے مثلا ائتمنا، امانا سا، امانا تھا اس صلاح سے مجرد، پھر آپ اس کو لے کے آ جائے ادھر باب افتعال میں محموز الفا ہے، فاعل فعل کے پر حمزہ ہے، تو کیا ہوگا؟ ائتمنا یا اتمین ہوگا. بس یہاں پر اگر قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہو تو کیا ہوگا؟ وہاں پر ایتمنا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک، وہ حمزہ یا میں تبدیل ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے چونکہ یہ محموز الفا کا قاعدہ. اس میں محموز الفا باب افتعال میں لے جانے کے بعد کوئی قاعدے میں جاری قاعدہ، وہ محموز الفا والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اسی طرح ائتمنا، آمنا سے ائتمنا، یعنی کیا ہے؟ امنا، ائتمنا، ائتم عفوا، ام سے ائتم، ائتم یأتم اہتماما، اہتمام سے، ٹھیک. اور بعض صیغوں میں جاری بھی ہو جاتا ہے. مثلا اخذ سے دیکھو، اخذ یہ محفوظ الفا ہے، لیکن یہاں پر وہ محموز کا جو ہے قاعدہ جاری ہوا ہے. کیسے؟ مثلا اتخذ سے کیا ہو گیا؟ اتخذ. دیکھو حمزے کے بعد جو ہے، حمزے کے الف کے بعد کیا ہے؟ حمزے ساکنہ آ گیا ہے اور متحرک ہے، تو کیا ہوگا؟ اسی حساب سے اس حمزے کو تبدیل کرنا تھا، وہ قاعدہ تھا. بس اتخذ سے کیا ہے؟ پہلے اخذ تھا، اخذ سے اتخذ ہو گیا. اخذ باب افتعال میں کیا ہوگا؟ لے جائے تو اتخذ ہو جائے گا. پھر باب افتعال میں لے جائے تو حمزے متحرک کے بعد حمزے ساکنہ آ گیا، تو اس متحرک کے حساب سے اس کو بھی تبدیل کرنا ہے. اسی میں کیا ہے؟ اتخذ ہو جائے گا. پھر اتخذ میں پھر یہی قاعدہ جو ابھی بیان کیا تھا وہ ہو جائے گا. یا کو تا میں تبدیل کرنا ہے، پھر تا کو ادغام، تا میں ادغام کرنا ہے، اس سے کیا بن جاتا ہے؟ اتخذ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا، اتخذ بن گیا. انشاءاللہ جو باقی سوچا تھا کہ یہ پورا ساتھ کے ساتھ مکمل کروں، تو چلو کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس. تو پانچواں قاعدہ خصوصی مخصوص باب افتعال کا یہ ہے، اگر فاعل فعل تا ہو، کسی کلمے میں تا آ جائے، تو اس صورت میں باب افتعال میں لے جائے تو باب افتعال کی جو تا ہے وہ ثا میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی پھر کیا ہے؟ ثا میں ادغام ہوتا، آپ کو پتہ ہے. جیسے مثلا ثار سے استثر مثلا اس نے انتقام لے لیا، اس نے قتل کا انتقام لے لیا. یا اللہ ثارات الحسین نہیں بولتے، ثیارہ سے ہے. استثر، اس ثارہ سیارہ تھا اصل میں، سیارہ. اب آپ اس کو سیارہ کو باب افتعال میں لے جائے تو سیارہ یا سیرو اس طرح ہوگا. پھر اس کے بعد سارا بن گیا تھا اعلال کرنے کے بعد، پھر سارا
استارا یستارو اس طرح ہو جاتا، استیارا یستیرو ہوتا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، پھر یہ سا دونوں اس تا کو سا میں تبدیل کرنا ہے باب افتعال. استا والا جو تا ہے وہ سا میں تبدیل کرنا ہے، پھر سا کو سا میں ادغام کرنا ہے، اس لیے یہ بن جاتے استارا. اب یہاں پر سارا آپ کو کسی کو یہ بتا دے، مثلا استثارا میں کیا ہوا، استارا میں کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ کون سا باب میں ہے، تو ہم فرق بتانا چاہیے کہ یہ باب افتعال میں ہے. تو کیسے باب افتعال میں ہے، تو کہہ دے کہ یہاں پر جو باب افتعال اصل میں استیارہ تھا اس کو سا میں تبدیل کیا ہے اور سا کو سا میں ادغام کر کے یہاں پر رکھ دیا ہے، اس لیے ہمیں واضح ہو جائے گا اس طرح سے. چھٹا قاعدہ، مخصوص قاعدہ باب افتعال کا یہ ہے کہ اگر اس باب کا عین الفعل 12 حروف میں سے کوئی ایک ہو، کوئی کلمہ ہے عین الفعل جس کا یہ 12 حروف جو ابھی ہم گنیں گے ان میں سے کوئی اس عین الفعل کی جگہ پر آ گیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، جائز ہے کہ باب افتعال کی تا کو عین الفعل والے حرف میں تبدیل کرنے کے بعد آپس میں ادغام کیا جائے. تو کیا ہوا، یہ 12 حروف دیکھو عین الفعل میں سے ایک ہو جائے، تا ہے، ایک سا ہے، 2 جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا اور ظا. یعنی جیسا گویا کہ جو ابھی ہم نے قاعدہ سارے بیان کیا نا وہ تمام حروف ہو. ٹھیک، تو اس صورت میں باب افتعال کے تا کو کیا کرنا ہے، عین الفعل والے حرف میں تبدیل کرنا ہے. یعنی جو سا ہو تو سا میں تبدیل، تا کو تا میں تبدیل کر کے ادغام کرنا ہے. اگر وہ عین الفعل سا ہو تو باب افتعال کے تا کو سا میں تبدیل کرنا ہے. جیم ہو تو تا کو جیم میں. اگر وہ عین الفعل دال ہو تو اس تا کو دال میں تبدیل کرنا ہے. اگر اس کلمے کے دال عین الفعل ہو تو اس باب افتعال کے تا کو اسی زا میں تبدیل کرنا ہے. اس طرح 12 حروف میں تبدیل کر دینا ہے باب افتعال کے تا کو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا، آپس میں ادغام کر دینا ہے. پھر اس کو اسی میں تبدیل کرنے کے بعد آپس میں اسی دونوں حرف کو ادغام میں کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد فا الفعل کو، اس کلمے کے فا الفعل کو مفتوح یا مکسور کر دیا جائے. فتحہ دینا ہے یا کسرہ دینا ہے. مفتوح کرنے کی وجہ کیوں، مفتوح کرنے کی وجہ قاعدہ ادغام کا جاری ہونا ہے. اور مکسور دینے کی وجہ کیوں ہے، وہاں پر ادغام دیا تو وہاں پر چلو فتحہ دیں گے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن مکسور کیوں دینا ہے، کسرہ کیوں دینا، کہتے ہیں کہ ارتقاء ساکنین کی بنا پر ہم اس کو کسرہ دیا جائے گا. اب چونکہ باب افتعال کے حمزے کی ضرورت باقی نہیں رہی اس لیے اسے گرا دیا جاتا ہے، ارتقاء ساکنین ہونے کی وجہ سے گر بھی جاتا ہے. مثلا اختصم، خصامہ ہے، خصامہ سے اب باب افتعال میں لے جائے تو دیکھو اختصامہ، یہاں پر عین الفعل کیا ہے، صاد ہے، لہٰذا اوپر والے جو حروف 12 میں سے آ گیا، 12 حروف میں سے ایک آ گیا. ٹھیک، تو دیکھا اب یہاں پر اختصامہ میں اس تا کو صاد میں تبدیل کرنا ہے. اختصامہ ہو گیا. پھر اختصامہ 2 صاد ہو گئے تو کیا کرنا ہے، پھر اس کو ادغام قاعدہ یہاں پر اعلال جاری ہوگا. صاد سے پہلے والا ساکن ہے تو اس کے زبر کو ما قبل کو دینا ہے. پھر اس کے بعد صاد کو سا میں ادغام کرنا ہے، اختصامہ ایسا ہو جائے گا. خا پر فتحہ یا کسرہ آ سکتا ہے. پھر اختصامہ سے کیا ہوگا، اختصامہ سے ہم کیا کرنا ہے، خا کو فتحہ یا کسرہ دونوں دیا جا سکتا ہے. مثلا اب یہاں پر خا پر فتحہ یا کسرہ آ سکتا ہے تو آ گیا، تو یہاں پر آ گیا، لہٰذا الف کی ضرورت ہمیں نہیں رہا، لہٰذا خصمہ ہو گیا. اختصامہ سے خصمہ ہو گیا، خا کو فتحہ یا کسرہ دونوں دیا جا سکتا ہے. مثلا یہتدی اسے یہدی، ٹھیک، یہتدی سے اہتدا، یہتدیو سے یہدی،
مثلا یہاں پر کیا ہے دیکھو آپ دیکھ سکتے ہادیہ سے ہے نا، ہادیہ سے تو دال آ گیا ہے، تو یہاں پر باب افتعال کے تا کو دال میں یہی یہاں پر تا کو دال میں کیا ہے تبدیل کیا ہے، پھر تا کو دال میں ادغام کر کے یہی دی کسرے کی مثال دے دیا ہے۔ ساتواں یہاں پر قاعدہ ہے باب افتعال کا اجوف یعنی کیا ہے، اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے۔ مثلا باب افتعال کا اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، اگر مشارکت کے معنی میں ہو، اجوف مشارکت کے معنی والے کوئی الفاظ ہو تو اعلال کا 8واں قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اعلال کا 8واں قاعدہ کیا تھا یہ بتانا ہے کہ مثلا اس میں حرکت عارضی نہ ہو۔ اعلال کا کیا ہے 8واں یہ تھا، وہاں پر یہ بتایا تھا، اعلال کا 8واں قاعدے میں بتا دیا تھا کہ اس میں جو حرکت ہے، مثلا ازدوج علی فاطمہ، کیا ہے ازدوج میں یہاں پر حرکت عارضی ہے۔ یہاں پر دیکھو یہاں پر باب افتعال کا اجوف کیا ہے زواجہ ہے، ٹھیک، زواجہ ہے، ازدواجہ میں یہاں پر کوئی اعلال، یہاں پر اعلال 8واں اعلال میں کیا بتایا تھا، اعلال میں یہی بتایا تھا نا، 8واں اعلال میں آپ کو بتا دیا تھا اعلال کے قواعد 8واں کیا بتایا تھا، واو اور یا متحرک ہو، اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہو، واو کیا ہو یا متحرک ہے، نہیں ہے دیکھو ازدوا واو یہاں پر متحرک ہے، تو اس کیا ہے کہا تھا کہ اس سے پہلے والا حرف میں مفتوح ہو تو وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں پر الف میں ازداج ایسا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس شرط کے ساتھ کہ اس کی حرکت عارضی نہ ہو۔ اب یہاں پر حرکت عارضی ہے تو لہٰذا ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ اعتاد ازدواج میں تو نہیں ہوا، اعتاد اور اختار وغیرہ میں یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس لیے یہاں پر جو اعتوادہ تھا اور اختیارہ تھا، یہاں پر واو اور یا، اس واو سے پہلے والا حرف حرکت عارضی یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر پہلے والے میں حرکت عارضی تھی، اس وجہ سے وہاں پر تبدیل نہیں ہوگا، اعلال نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر حرکت عارضی ہے، اس لیے یہ تبدیل ہو گیا، اعتوادہ سے اعتاد، اختیار سے اختارہ ہو گیا ہے، ٹھیک۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر دیکھو کہا تھا کہ مشارکت کا معنی اس میں موجود نہیں ہے۔ کس میں موجود نہیں؟ مشارکت کے معنی ہو تو اعلال کا قاعدہ جاری نہیں ہونا تھا۔ اب یہاں پر مشارکت کا معنی موجود نہیں ہے، مشارکت کا معنی ہو تو اعلال جاری نہیں ہونا تھا۔ اب یہاں پر مشارکت اعلال نہیں ہے، لہٰذا اس میں اعلال ہوا ہے، اختارہ ہو گیا، اعتاد ہو گیا۔ اب بس ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صیغوں کی گردان یہاں پر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باب افتعال کا معنی ہم کل کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ باب دیکھو گردان یہ ہے کہ مضاعف پہ آپ دیکھتے ہیں بعض صیغوں کی گردان اس طرح سے ہوگا، مضاعف کے کیسے ہوگا، مد یمد سے امتد یمتد، ٹھیک، امتد یمتد امتداد، یا امتدادن کا ہو یا امتدادن کا ہو، آپ کی مرضی ہے۔ امتد امتد امتدا امتدو امتدت امتدتا امتدتنا، اس طرح سے آپ گردان کرتے جائے۔ فعل ماضی ہے، معلوم ہے، یمتد فعل ماضی، اب یہاں پر فعل مضارع معلوم ہو جائے گا، امتداد یہاں پر کیا ہے اس کا مصدر بن جائے گا۔ اب یہ ہو گیا مصدر۔ اب آپ ہیں فعل امر معلوم کیسے ہوگا، لیمتدد، وہاں پر دیکھو 3 وجہ جائز ہے، لیمتدد بھی کہہ سکتے ہیں، لیمتد بھی کہہ سکتے ہیں، وہی واحد صیغہ غائب کا صیغہ ہے، وہیں پہ یہ 3 وجہ جائز ہے۔ لیمتدد فک ادغام کے ساتھ، لیمتد ادغام کے ساتھ اور فتح کے ساتھ، لیمتدی کسرے کے ساتھ، یہ تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لیمتدد لیمتددا لیمتدد یا لیمتد لیمتدا لیمتدو لیمتدی لتمدد لتمدد
لتمتد لتمتدا لیمتددنا لتمتد لتمتدا لتمتدو لتمتدی لتمتدا لتمتددنا لتمتددنا لامتدد لامتدد دیکھو وہاں پر تینوں جائز ہے، وہاں پر بھی اور وہاں پر بھی جائز تھا، ہم نے چھوڑ کیا ہے لتمتدد لامتدد لتمتدد، اس طرح ہوگا لامتدد لامتد لامتدی، یہ تینوں جائز ہے۔ لنمتدد میں بھی ایسا ہے، لنمتدد بھی کہہ سکتے ہیں، لنمتد بھی کہہ سکتے ہیں، لنمتدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھ لیں صیغہ گردان کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ امتدد پھر فعل امر حاضر امتدد امتد، اچھا یہ مجہول کے میں نے گردان کر دیا، لیمتد عفوا لیمتد لام کو ساروں میں رکھ کے میں نے گردان کیا ہے، وہ مجہول میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ امتدد امتدد فعل امر حاضر، یہاں پر بھی امتدد کہو یا اسی واحد صیغے میں مذکر کے امر حاضر کے، امتدد کہو امتد کہو امتدی، یہ پہلا صیغہ ہو گیا۔ پھر تثنیہ کا صیغے میں آ جاؤ، امتدد امتددا امتددو امتددی امتددا امتددنا، اس طرح ہوگا، ٹھیک۔ اب اجوف کے عام آتے ہیں۔ اجوف کی مثال عوادہ سے، آپ اس کو باب افتعال میں لے جاؤ، اعتاد اعتاد یعتاد اعتیاد، اعتیاد اصل میں کیا تھا، اعتواد تھا، واو ما قبل کسرہ کی مناسبت سے یہاں میں تبدیل ہو گیا ہے، ٹھیک۔ واو دیکھو کیا ہے، واو ما قبل کسرہ تھا، اعتیاد یہاں میں کیا ہے، یہاں میں تبدیل ہو گیا، اعتواد تھا اس میں، ٹھیک۔ اب یہ ہو گیا امر کیسے، لیعتد لیعتد، اور امر حاضر کیا ہوگا، اعتد اعتد ہو جائے گا۔ ناقص کا کوئی مثال دے دو باب افتعال میں لے جانے کے لیے، مثلا ناقص کی مثال دیکھو، راضیہ یا رضا، راضیہ سے ارتضا ارتضا یرتضی مرتضی مرتضی، یہ سب ہو جائے گا۔ اور ارتضاء رضیہ سے ارتضاء یون ہونا چاہیے تھا، ارتضاء کیوں ہوگا، کہتے ہیں کہ اگر واو اور یا اعلال میں سے، جو اعلال ہے نا وہاں پر بیان کیا تھا ارتضاء، دوسرے صیغوں کا اعلال ثلاثی مزید کے مقدمے میں بتا دیا تھا، کیا اگر واو اور یا الف زائدہ کے بعد آ جائے، ارتضاء تھا اصل میں، تو وہ حمزے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ارتضاء ہو جائے گا۔ اب ہم انشاءاللہ باب افتعال کے معنی کل کے لیے چھوڑتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ آیا ہے معذرت کے ساتھ۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔